کہ ان کے اندر خرابی یہ تھی کہ وہ قرآن کو دل سے اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے. یہ ان کے دل اندر کی خرابی تھی. تو اس وجہ سے سورہ نساء کے اندر کیونکہ معاشرتی مسائل ہیں اور اس میں کمزوری منافقین نے دکھائی، اللہ نے ان کی بہت سخت قسم کے کلاس لی اور یہاں تک ارشاد فرمائے کہ یہ تو صرف دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، مرنے کے بعد بھی ان کا انجام بہت سخت ہوگا، جہنم کے اس طبقے میں جائیں گے جس طبقے میں باقی جہنمیوں کی پیپ اور ان کا خون جمع ہوتا ہے. یہ وہاں نصلی و نسلم علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، آج کی تراویح میں سورہ نساء کا بیشتر حصہ، تقریباً اکثر حصہ تلاوت ہوا ہے. تھوڑا سا حصہ جو آگے چھٹے سپارے کے اندر، چھٹے سپارے کا ابتدائی حصہ ہے وہ باقی ہے. وہ انشاءاللہ کل اللہ اس کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ہمیں نصیب فرمائیں گے. سورہ نساء میں زیادہ تر معاشرتی احکامات ہیں. اس کی ابتدائی معاشرتی احکامات سے اللہ نے کیے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. پہلے کچھ احساسات ہمارے اجاگر کیے گئے اور پھر جو سب سے پہلا حکم سورہ نساء کے اندر آیا ہے معاشرتی حکم، وہ والارحام کہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی، رشتوں کا تقدس، رشتوں کا خیال رکھنا. دائرے کے رشتوں کے تقدس کو وہی بندہ برقرار رکھ سکتا ہے، اس کے توازن کو قائم رکھ سکتا ہے جو رشتوں میں صرف حقوق کی ادائیگی پر اکتفا نہ کرے بلکہ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا راستہ اختیار کرے. پھر آپ یہ سلسلہ آگے چلا ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ کہ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. اسی طریقے سے بیواؤں کی جو جائیداد میں ان کا حصہ بنتا ہے اس کی ادائیگی اور باقاعدہ میراث کے جتنے بھی مسائل ہیں تمام کے تمام مسائل میراث کے سورہ نساء کے اندر بیان کیے. اللہ کس کا کیا حصہ بنتا ہے، کیسے کیا دینا ہے، بچی کا حصہ، ماں کا حصہ، باپ کا حصہ، بہنوں کا حصہ، یہ سارے اللہ نے سورہ نساء کے اندر بیان کیے. معاشرتی مسائل میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا وہ طبقہ اس میں لوز ہوتا، کمزور ہوتا، جو حقیقت میں مسلمان تھے ہی نہیں، قرآن نے ان کو منافق کے نام سے متعارف کرایا ہے۔ کیونکہ جو مخلص تھے اور سچے مسلمان تھے، جن کو قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے کبھی بھی معاشرتی مسائل کے اندر کسی بھی پہلو سے کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ اور وجہ کیا تھی کہ جو مخلص مسلمان تھے، خواہ وہ کسی بھی دور میں ہیں، آج ہوں، قیامت تک ہوں، جب بھی ہوں، ان کے سامنے عمل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ حضرات کو پتہ ہے مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک ایک مجاہد بڑا قیمتی تھا، لیکن اس موقع پر ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ دو صحابہ کرام جو اس جنگ میں، جنگ بدر میں شرکت کے لیے اپنے علاقے سے نکلے ہوئے تھے، راستے میں ان کو کافروں نے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ اور کہا جی وہاں تو جنگ ہو رہی ہے، مکہ کے کافروں کی اور مسلمانوں کی جنگ ہے، تم یقیناً اس جنگ میں شریک ہو گے، جاؤ گے، مسلمانوں کے ساتھ ملو گے، کافروں کے خلاف لڑو گے، لہذا ہم تمہیں جانے نہیں دیتے۔ ایک وعدہ ہمارے ساتھ کرو کہ تم مدینہ منورہ جاؤ گے اور اس جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ انہوں نے قرآن پاک میں چونکہ ایسی صورتوں میں اجازت دی ہے، انہوں نے وعدہ کر دیا، ٹھیک ہے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ سیدھے آئے بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ سانحہ پیش آ گیا ہے، ہمیں راستے میں روکا گیا تھا، ہم اسی نیت سے گھر سے نکلے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں گے، لیکن ہم نے کافروں کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا شہزاد تم سیدھا مدینہ جاؤ، اپنے وعدے پر قائم رہو، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ حالانکہ وہ کیسا موقع تھا، اس موقع پر ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ بھئی وعدے کے اوپر برقرار رہنا یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے۔ اب وعدہ خلافی نہ کرنا، آپ جائیں۔ اسی طریقے سے اور حقوق میں تو جب تک سورہ نساء نازل نہیں ہوئی تھی جس میں میراث کے مسائل آئے ہیں، تو اس وقت تک اس معاشرے کے اندر جو ایک رسم تھی، ایک رواج تھا کہ وہ بیوہ کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، خواتین کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ لیکن جب سورہ نساء نازل ہوئی اور سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کا پورا حکم نازل کیا، اور جو سچے اور مخلص تھے انہوں نے اس پر عمل کرنے میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی، اور فوراً جو ان کے متعلقین تھے، جن کا حصہ ان کے پاس بنتا تھا، خود گئے اور ان کا حصہ ان کو ادا کر دیا۔ لیکن اس معاشرتی حقوق میں، معاشرتی مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کمزوری دکھائی وہ منافقین نے دکھائی۔ اس لیے سورہ نساء کے اندر پھر منافقین کی اللہ نے صحیح کلاس دی ہے۔
اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم کمزوری دکھا رہے ہو تو یہ تمہارے اصل میں اندر کی خرابی ہے، اندر کی خرابی ہے۔ تمہیں یہ ظاہری دولت، ظاہری پیسہ نظر آ رہا ہے، اللہ کے خزانوں پر نہ تمہاری نظر ہے نہ تمہارا یقین ہے کہ اگر ہمارے مال میں کسی کا کوئی حق متعلق ہے، ہم نے ان کا حق ادا کر دیا تو انشاءاللہ اس سے ہمارے مال میں کمی نہیں آئے گی بلکہ مزید برکت ہو جائے گی۔ مسلمان کا تو یہ کہ وہ اسی یقین سے آگے بڑھتا ہے کہ ان کے اندر خرابی یہ تھی کہ وہ قرآن کو دل سے اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے۔ یہ ان کے دل اندر کی خرابی تھی۔ تو اس وجہ سے سورہ نساء کے اندر چونکہ معاشرتی مسائل ہیں اور اس میں کمزوری منافقین نے دکھائی، اللہ نے ان کی بہت سخت قسم کے کلاس لی اور یہاں تک ارشاد فرمائے کہ یہ تو صرف دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، مرنے کے بعد بھی ان کا انجام بہت سخت ہوگا، جہنم کے اس طبقے میں جائیں گے جس طبقے میں باقی جہنمیوں کی پیپ اور ان کا خون جمع ہوتا ہے، یہ وہاں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، آج تو یہ ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پھر کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ تو اب یہ منافقت اندر سے ختم کیسے ہو؟ چیز تو اچھی نہیں ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم نے ایک نسخہ بتایا جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورہ نساء کی جو آج ہماری تلاوت کی آخری آیت تھی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ منافقت کو ختم کرنے کا قرآن نے نسخہ یہ بتایا کہ تم اپنے دلوں کے اندر شکر اور قناعت کی صفت پیدا کرو۔ شکر اور قناعت، شکر اور قناعت کیا چیز ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کو مل رہا ہے، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، لالچ میں نہ پڑے۔ لالچ انسان کو منافقت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب مثال دے کر بات سمجھائی، فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان بکریوں کے ریوڑ کو نہیں پہنچا سکیں گے جتنا انسان کی لالچ اس کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لالچی انسان جھوٹ بھی بولے گا، لالچی انسان وعدہ خلافی بھی کرے گا، لالچی انسان امانت میں خیانت بھی کرے گا۔ یہ ساری نشانیاں منافقی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے دلوں میں شکر اور قناعت کو پیدا کر لو تو بس اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ آمنتم، تمہارا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے دینے پر آپ راضی ہو گئے کہ اللہ نے جو کچھ دے دیا بس یہ میرا نصیب ہے، اس میں آپ مجھے برکت بھی عطا فرما۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اللہ کے عطا کردہ رزق میں برکت کا سوال کیا ہے کہ اللہ ہمارے مد میں برکت ڈال، اے اللہ ہماری کھیتی باڑیوں کے اندر برکت ڈال، اے اللہ جو آپ ہمیں رزق دے رہے ہیں اس کے اندر برکت ڈال۔ اب اس برکت کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب جو لوگ جاتے ہیں میرے ساتھ تو حافظ حنظلہ 2018 میں ہم عمرے پہ گئے تھے تو مدینہ منورہ میں ہمارے ایک دوست آئے جدہ سے، وہ ہمارا بہت پھل ول لائے سامنے رکھے، اب آپ کیلا کھائیں تو اس کی مٹھاس کچھ اور، آپ کوئی بھی پھل کھائیں۔ اب آدمی حیران ہوتا ہے جب اسٹیکر دیکھیں تو آپ کو پاکستان کا لگا ہوا بھی نظر آتا ہے،
اب کہ یہی چیز جب ہم اپنے ملک میں کھاتے ہیں اس میں وہ لذت نہیں ہے، جب وہ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے۔ کیوں چینج ہوتا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اسی طرح جب وہ چیزیں مکہ کی حدود میں داخل ہوتی ہے تو خلیل اللہ کی دعائیں شامل ہوتی ہے، جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوتی ہے تو حبیب اللہ کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت ہے کہ ہم اللہ سے اللہ کے عطا کردہ رزق میں برکت کا سوال کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو اس میں وطر کے اندر جس طرح ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ بھی دعائے قنوت کے اندر آتی ہے، دوسری روایت کے مطابق تو اس کے الفاظ یہ ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اے اللہ آپ جن لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں مجھے بھی ان کے ساتھ ہدایت عطا فرما، وعافنا فیمن عافیت، اور جن لوگوں کے لیے آپ عافیت کا فیصلہ کریں گے مجھے بھی عافیت عطا فرما، وتولنا فیمن تولیت، اور جن لوگوں کو آپ اپنا دوست بنائیں گے مجھے بھی ان کے اندر شامل فرما، وبارک لنا فیما آتیت، اور جو آپ مجھے رزق عطا فرمائیں گے اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ کبھی مسلمان کی نظر کثرت پہ نہیں جاتی ہے، اس کو جب بھی کوئی چیز ملتی ہے اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے تو اس کا ذہن اور اس کا دل فوراً اللہ کی طرف جائے کہ اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما۔ اب یہ جو برکت والا فلسفہ ہے یہ فلسفہ منافقین کو سمجھ میں نہیں آتا، اسی وجہ سے وہ نفاق کے اندر آگے بڑھتے ہیں، دنیا کی محبت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے منافقت کا علاج یہ بتایا کہ تم اپنے اندر شکر گزاری اور قناعت کی صفت پیدا کرو تو یہ منافقت خود ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اب آپ شکر ہے، قناعت ہے، تو اب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے میں نقصان بھی نظر آتا ہے، لیکن انسان سوچتا ہے کہ نہیں میرا یہ بظاہر نقصان ہے لیکن اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ جھوٹ بولنے میں فائدہ نظر آ رہا ہے، سچ بولنے میں نقصان ہے، لیکن شکر گزاری ہے تو سچ بولے گا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ امانت بڑی بڑی ہے اور شیطان اکسا رہا ہے، نفس اکسا رہا ہے، لیکن اس کی نظر اللہ کے خزانوں پر ہے۔ امانت کی حفاظت میں اللہ کی برکت نظر آ رہی ہے اور امانت کی خیانت کے اندر اسے اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب نظر آ رہا ہے۔ اب یہ چیز فرمایا ان شکرتم وآمنتم، شکر پہلے ایمان بعد میں، کہ جب یہ صفت آئے گی تو ایمان پھر کامل ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ خود بہت بڑا قدردان ہے۔ تم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہو، اللہ تمہاری ان نیکیوں کی قدر کرتا ہے، تو تمہیں بھی اللہ کی طرف سے جو تھوڑا بہت رزق ملے تم بھی اس پر اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ نے یہ ایمان چونکہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے، اس کے دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ایمان کی برکت سے آپ کے ساتھ اللہ ہوگا۔ جب آپ کے ساتھ اللہ ہوگا آپ کی ہر ضرورت اب خود بخود پوری ہوگی، اللہ پاک پوری کرے گا۔ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک صاحب جس پر بہت قرضہ چڑھ گیا تھا کسی بندے کا، اور اس بندے نے اس کو مسلسل جو مہلت دیتا جا رہا تھا، اب آخری مہلت دی تھی کہ کل میرا قرضہ آ رہا ہے دینا۔ اب اس کے پاس کوئی صورت نہیں تھی ادائیگی کی، یہ مسجد میں آ گیا اور عشاء کی نماز پڑھ کے بس مسجد میں رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، اور جب جیسے جیسے اس بندے کی وہ دھمکی یاد آتی اور اس کا ڈر اس پر سوار ہوتا، اس طرح اس کی آواز میں گریہ زاری کا اضافہ ہوتا۔
تنہائی ہے، رات کا سناٹا ہو گیا، اور اس سناٹے کے اندر جناب یہ مسجد میں اللہ کے سامنے رو رہا۔ ایک صاحب جو اس علاقے کے بڑے آدمی تھے، صاحب مال تھے، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، کوئی پریشانی تھی، وہ باہر نکلا ہوا تھا، مسجد کے قریب آیا تو اس کو اندر سے رونے کی آواز آئی، تو مسجد میں داخل ہوا، دیکھا تو بندہ رو رہا ہے، اس کے قریب گیا، کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے۔ کہنے لگا اچھا کتنے پیسے ہیں؟ اس نے پیسے بتائے، وہ کیا گھر سے لا کر اس کو پیسے دی اور کہا کہ تم قرض ادا کرو، اور پھر کہا کہ میں اپنا گھر بھی آپ کو بتاتا ہوں، آئندہ کوئی کام ہو تو آ جانا۔ اس نے کہا آپ کے گھر نہیں آؤں گا، ادھر ہی آؤں گا جہاں سے آج یہ کام بنانا ہے، ادھر ہی آؤں گا، آج میں کون سا تمہارے گھر آیا تھا، اس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، آئندہ وہ جس کو چاہے گا بھیجے گا۔ تو منافقت اسی طرح ختم ہوتی ہے کہ اس انسان کا اللہ کی ذات پر یقین پیدا ہو جائے، اور اللہ کی ذات پر یقین پیدا نہ ہو تو پھر آج جو معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں کیا حالت بنی ہوئی، آج ہم مسلمانوں کی یعنی مسلمان ایک جھوٹ کا اور وعدہ خلافی کا ایک سیمپل بنتا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ مجھے آپ جیسے دوستوں نے سنایا کہ کسی انگریز کے ہاں کوئی مسلمان ملازم تھا، تو اس کو انگریز نے ملازمت سے نکال دیا، اور اس کے جو واجبات تھے، پیسے بن رہے تھے، وہ بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ انگریز کے دوستوں کے پاس ادھر ادھر گیا اور بڑی کوشش کی، لیکن جتنی بھی کوشش کی بے سود ثابت ہوئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے اس کو کہا کہ تم چرچ میں جاؤ، پادری سے کہو، ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ چرچ میں گیا، پادری سے کہا، پادری نے اس کی پوری فریاد سنی، اس کے بعد اس نے کاغذ لیا اور کاغذ پہ کچھ لکھا اور اس کو مروڑ تروڑ کے اور اس کو دیا، کہا کہ جاؤ اس کے لیٹر باکس میں جو اس کے گھر کے سامنے لگا ہوا ہے یہ ڈال دیں۔ وہ لے گیا، اس نے ڈالا۔ جب اس نے اپنا لیٹر باکس کھولا ہوگا، اس وہ چیز پڑی تو اس نے فوراً اس سے رابطہ کیا، بلایا، اس کے پیسے اس کو دیے۔ اس نے کہا کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس نے کہا اس کو آپ چھوڑیں، آپ کی جو امانت تھی آپ کو دے دی۔ اس نے کہا نہیں، اس نے اصرار کیا تو اس نے کھول کے دکھایا، اس میں پادری نے لکھا تھا کہ تم کب سے مسلمان ہو گئے ہو؟ یہ کام دوسروں کا مال کھا جانا، دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا تو مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی شناخت بنتی جا رہی ہے، جبکہ ہمارا قرآن، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو پھر کہنا یہی پڑتا ہے کہ آج ہمارا دین صرف کتابوں کی حد تک رہ گیا، ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ کیوں نکلا؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے دین سے دور کر دیا، دنیا کی محبت کا ہم پہ غلبہ ہو گیا، اللہ کی طاقت، اللہ کے خزانے، اللہ کے وعدے، ان کا یقین ہمارے دلوں سے کم ہو گیا۔ اسی یقین کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا اگر تمہارے دلوں میں شکر گزاری اور قناعت آ جائے تو ایمان مکمل ہوگا اور یہ خرابیاں تمہاری ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے لیے عمل کی توفیق